السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اسلامیات ہے، سبق ہے نماز۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، حدیث مبارکہ میں نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ جواب ہے جنت کی کنجی۔ نمبر 2، 5 نمازیں گناہوں کا ایسے خاتمہ کرتی ہیں جیسے پانی۔ جواب ہے میل کا۔ نمبر 3، باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ جواب ہے 27 درجے۔ نمبر 4، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ہے۔ جواب ہے ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر۔ نمبر 5، باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے۔ جواب ہے نظم و ضبط کی۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ سوال نمبر 2، نماز کی کوئی سی 2 شرائط تحریر کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ نماز کے لیے درج ذیل بنیادی شرائط ہیں: جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، ستر یعنی جسم کا ڈھانپنا، قبلہ رو ہونا، نماز کا وقت ہونا اور نیت کرنا۔ ان میں سے کوئی سے بھی 2 شرائط آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی اثرات بیان کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے صفحہ نمبر 30 پر اس کا جواب ہے۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلے داروں اور دیگر نمازیوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر، دکھ درد سے آگاہ اور خوشی و غم کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ انہی امور کا خیال رکھنے سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ نماز ہمدردی، ایثار، اخوت و محبت اور رواداری جیسے جذبات پیدا کرتی ہے۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1، نماز پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ ہیڈنگز بنا کر اس کا جواب ہم لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے تعارف۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرب الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے نظم و ضبط۔ فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے۔ نماز انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ گناہوں سے معافی۔ نماز ادا کرنا اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 نمازوں کی مثال ایک نہر کی طرح ہے جس کا پانی صاف ستھرا اور گہرا ہو۔ جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا تم خیال کرو گے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہیں جس طرح پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز کے لیے بنیادی شرائط۔ نماز کے لیے درج ذیل بنیادی شرائط ہیں: جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، ستر یعنی جسم کا ڈھانپنا، قبلہ رو ہونا، نماز کا وقت ہونا اور نیت کرنا۔ باجماعت نماز۔ انفرادی نماز کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باجماعت نماز اکیلے نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ جسمانی اور روحانی فوائد۔ فجر کی نماز کے لیے صبح کو بروقت اٹھنا، چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد جانا بذات خود ورزش کا درجہ رکھتا ہے، جس سے انسان کو روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
خشوع و خضوع والی نماز۔ خشوع و خضوع والی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہے دل و دماغ کا پاک صاف ہونا۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طہارت کا خیال رکھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں تاکہ ہم نماز کے روحانی، جسمانی اور معاشرتی اثرات سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دین کی حقیقی روح کے مطابق دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔